أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے ماہ شعبان کی فضیلت اور شب برات کی حقیقت۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کو شعبان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بعض دنوں کو اور بعض راتوں کو دوسرے دنوں پر اور دوسری راتوں پر فضیلت اور فوقیت دی ہے۔ سال کے سارے دن برابر نہیں ہیں، سال کی ساری راتیں برابر نہیں ہیں، سال کے سارے مہینے برابر نہیں ہیں، بلکہ کچھ ایام ایسے ہیں، کچھ راتیں ایسی ہیں، کچھ مہینے ایسے ہیں جن کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے دوسرے دنوں کے مقابلے میں، دوسری راتوں کے مقابلے میں، دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر راتیں بہت ساری ہیں، لیکن جو مقام و مرتبہ لیلۃ القدر کو حاصل ہے، جو مقام و مرتبہ شب قدر کو حاصل ہے، کیا یہ مقام و مرتبہ کسی اور کو حاصل ہے؟ نہیں، یہ مقام و مرتبہ کسی اور رات کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ جو قدر کی رات ہے، یہ جو شب قدر ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس کے اندر جبریل امین کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ جو شب قدر ہے، ان کا مقام و مرتبہ اور راتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، آپ دیکھیں کہ حدیث کے اندر ان دنوں کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، قرآن کے اندر ان دنوں کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ۔ اللہ رب العالمین کو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں جو نیکی کی جائے، جو نیک عمل کیا جائے، اللہ رب العالمین کو وہ نیکی اور وہ نیک عمل جس قدر پسند ہے، سال کے اور دنوں میں اگر ہم نیکی کریں، اگر ہم نیک عمل کریں، تو وہ نیکی اور وہ نیک عمل اللہ کو اتنی پسند نہیں ہے۔ تو حضرات، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نیکی کے اوقات ہوتے ہیں، نیکی کے ٹائمز ہوتے ہیں۔ کچھ ایام اللہ نے ایسے بنائے ہیں، کچھ راتیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں، کچھ مہینے اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ اس کے اندر نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ حضرات، اب شعبان کا مہینہ چل رہا ہے،
اس مہینے کی عظمت زیادہ ہے، اس مہینے کی فضیلت زیادہ ہے۔ جی ہاں، اس سلسلے میں ایک روایت آپ سماعت فرمائیں۔ یہ روایت مسند احمد اور نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا، یا اللہ کے رسول، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ شعبان کے مہینے میں جس قدر کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اس قدر آپ کسی اور مہینے کے اندر روزے کا اہتمام نہیں کرتے۔ آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنا زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وشہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فأحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے اسامہ، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ رجب کا مہینہ کیونکہ 4 حرمتوں والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، 4 حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس لیے لوگ رجب کے مہینے کا احترام کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے اندر برائی سے بچتے ہیں، گناہوں سے معصیتوں سے بچتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے چغل خوری سے بچتے ہیں۔ اور یہ جو آگے کا مہینہ آ رہا ہے، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے کا مقام و مرتبہ تو ہر مسلمان جانتا ہے۔ جو لوگ سال بھر نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس مہینے کے اندر مسجد آ جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور اسی طرح اسی مہینے کے اندر عموماً زکات کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، اسامہ، لیکن یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے سے اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اس مہینے کو لوگ یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ لیکن یہ اسامہ، اس بات کو یاد رکھو، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس اٹھائے جاتے ہیں۔ بندے جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، بندے جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بندوں کی نیکیوں کو لے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، اے اسامہ، میری چاہت ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں، جب میرے اعمال، میری نیکیاں اللہ کی عدالت میں حاضر کیے جائیں، تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرات، یہ مسند احمد اور نسائی شریف کی روایت ہے۔ اس روایت سے پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام کرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا عمل ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس وقت لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں، اس وقت نیکی کا اہتمام کرنا، اس وقت کوئی نیک عمل کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرات، جس ماحول کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوئے ہوں، فجر کی نماز کے لیے مسجد کے اندر نہ آتے ہوں، اس ماحول میں، اس سوسائٹی میں، اور اس وقت اگر کوئی انسان فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، باجماعت نماز کی ادائیگی کرتا ہے، یاد رکھیے یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ جس ماحول کے اندر، جس معاشرے اور سوسائٹی کے
کے اندر بے پردگی عام ہو، بے حیائی عام ہو، فحاشیت اور عریانیت کا عروج ہو، اس ماحول اور معاشرے کے اندر اگر ہماری کوئی مسلم بہن اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے، اپنے آپ کو برقعے میں رکھتی ہے، یاد رکھیے یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ جس ماحول کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر، جس سماج کے اندر ہمارے نوجوان داڑھی سے دور ہیں، ہمارے نوجوان اپنے چہرے پر داڑھی رکھنے کو ننگوار کا باعث سمجھتے ہیں، داڑھی رکھنے والا اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار سمجھتا ہے، ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں، ایسے سوسائٹی میں اگر کوئی ہمارا نوجوان بھائی اپنے چہرے کو داڑھی سے سجاتا ہے، یاد رکھیے یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ جس ماحول کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر لوگ ٹی وی اور وی سی آر کو فلم دیکھنے کے لیے، گندی چیزوں کو فروغ دینے کے لیے، فحاشیت اور عریانیت کو عام کرنے کے لیے ٹی وی اور وی سی آر خریدتے ہیں، اس ماحول میں اگر کوئی انسان دینی پروگرام کو سننے کے لیے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی انسان اپنے گھر میں ٹی وی لگاتا ہے، اگر کوئی انسان اپنے گھر میں وی سی آر لگاتا ہے، یاد رکھیے بہت بڑی نیکی ہے۔ جس ماحول کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مٹا دی گئی ہو، اگر اس ماحول کے اندر کوئی انسان سنت کو زندہ کرتا ہے، یاد رکھیے بہت بڑی نیکی ہے۔ جس ماحول کے اندر، جس معاشرے کے اندر مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہو، اس ماحول کے اندر اگر کوئی انسان مسجد میں آتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، تو یاد رکھیے یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرات، اس حدیث سے تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ہمارے نیک اعمال اسی ماہ شعبان کے اندر اللہ رب العالمین کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، ہم جو بھی نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اسی مہینے کے اندر سال بھر کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات، اس حدیث سے چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کا ڈر کس قدر تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کا خوف کس قدر تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء بنایا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے خطاؤں کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کا کس قدر خوف ہے، اللہ کا کس قدر ڈر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ جب آپ کے اعمال اٹھائے جائیں اور اللہ جب آپ کے اعمال کو دیکھے اور یہ دیکھے کہ میرا بندہ روزے سے ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اس مہینے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ روزہ رکھ کر کے اپنی امت کے لوگوں کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ میری امت کے لوگوں، تم بھی اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرو۔ اسی طرح سے حضرات ایک اور روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منه فی شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله۔ یہ روایت سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے کے اندر نفلی روزے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں پایا۔ کان یصومہ الا قلیلا، چند دنوں کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ بل کان یصومہ کلہ، گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کے اندر روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، کہتی ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان و رمضان، کہ
میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے در پہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھتے ہوئے کبھی بھی نہیں پایا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یہاں پر رمضان کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل روزہ رکھتے تھے۔ جہاں تک شعبان کے مہینے کی بات ہے تو اس مہینے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضرات یہ وہ احادیث ہیں جن کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی فضیلت بیان کی ہے اور اس بات کا پیغام دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس مہینے کے اندر ہمیں بھی کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ شعبان کے مہینے کے جب 15 دن گزر جائیں تو وہ لوگ جو روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں وہ لوگ روزے کا اہتمام نہ کریں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کے نصف حصہ گزر جائیں، 15 دن گزر جائیں اور اخیر کے 15 دن بچ جائیں، فلا تصوموا، تو اخیر کے 15 دنوں کے اندر تم روزہ نہ رکھا کرو۔ حضرات اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اگر کوئی انسان سببی روزہ رکھتا ہے، وہ انسان 15 دن گزر جانے کے بعد اخیر کے 15 دن میں بھی وہ انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن جو انسان روزے کا اہتمام نہیں کرتا، جو انسان شعبان کے شروع دن سے لے کر کے 15 دن تک روزے کا اہتمام نہیں کرتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو یہ پیغام سنایا ہے کہ وہ آخر کے 15 دن کے اندر بھی روزے کا اہتمام نہ کرے، رمضان کی تیاری کرے، اپنے جسم کو درست رکھے تاکہ ماہ رمضان کے اندر صحیح سے مکمل طور پر روزے کی ادائیگی کر سکے۔ اسی طرح سے حضرات یہاں پر اس مسئلے کو بھی یاد رکھیں، کبھی کبھار ماہ رمضان میں ہم سے کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے۔ خواتین حضرات اس بات کو بالخصوص سنیں کہ جو روزے رمضان میں چھوٹ جاتے ہیں ان روزوں کی ادائیگی اس مہینے میں کر لینا زیادہ مناسب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کان یصوم علی الصوم من رمضان فلا استطيع ان اقضي الا في شعبان۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے جو روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے مہینے میں، ان روزوں کی قضا میں شعبان کے مہینے میں کر لیا کرتی تھی۔ حضرات اگر ہمارے بھی کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پورے مہینے کے اندر حتی الامکان کوشش کریں شروع کے 10 دن میں ہم روزوں کی قضا کر لیں۔ اگر شروع کے 10 دن میں ہم روزوں کی قضا نہ کر سکیں تو آخر کے ایام میں بھی ہم اپنے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، جیسا کہ احادیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرات تو ان تمام روایتوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن حضرات آج ہم کرتے کیا ہے؟ آج ہم نے روزہ کے لیے ایک دن کو خاص کر لیا، آج ہم نے تراویح کے لیے اور قیام اللیل کے لیے ایک دن کو خاص کر لیا۔ اگر ہمیں روزہ رکھنا ہے تو 15ویں شعبان کو، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اسی دن روزے کا اہتمام کرنا۔ اگر ہمیں تہجد کی ادائیگی کرنی ہے تو 15ویں شعبان کی رات ہی کو تہجد کی ادائیگی کرنی ہے۔ حضرات آج ہمارا یہ نظریہ بن چکا ہے، حضرات یہ جو دین ہے، یہ جو دین اسلام ہے، یہ دین اسلام کامل و مکمل دین ہے، اور اس دین کو مکمل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آج سے 1450 سال پہلے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ حضرات یہ کامل و مکمل دین ہے، اس اسلام کے اندر کسی قسم کی کمی اور کسی قسم کی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے کسی دن کو روزے کے لیے خاص نہیں کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں خاص کرنے والے؟ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی کسی رات کو تراویح کے لیے خاص نہیں کیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں خاص کرنے والے؟ حضرات یاد رکھیں، روزہ رکھنا یہ بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن 15ویں شعبان ہی کو روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل چاہیے۔ حضرات تہجد کا اہتمام کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ہم 15ویں شعبان کی رات ہی کو تہجد کا اہتمام کریں، اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چاہیے۔ حضرات حقیقت یہ ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنے کے سلسلے میں اور دن کے اندر روزہ رکھنے کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی صحیح حدیث کسی بھی کتاب کے اندر مذکور نہیں ہے۔ حضرات جب کوئی بھی صحیح حدیث کسی بھی کتاب کے اندر مذکور نہیں ہے تو پھر ان دنوں کو 15ویں شعبان کے دن کو اور 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کے لیے خاص کر لینا یہ چیز صحیح اور درست نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، اور یاد رکھیں ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے کر کے جاتی ہے۔ حضرات ایک روایت ہے جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، جب بھی شعبان کا مہینہ آتا ہے اس روایت کو آپ جلسوں کے اندر بھی سنتے ہیں، پروگراموں کے اندر بھی سنتے ہیں، اس روایت کو آپ منبروں اور محرابوں کے اندر بھی سنتے ہیں، اور اس روایت کو اخبارات کے اندر بھی آپ پڑھتے ہیں۔ حضرات ابھی میں آپ کے سامنے وہ روایت پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھیں یہ روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ روایت عمل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس روایت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ لوگ کس انداز سے غلط روایت کو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا پیارے نبی بستر پر نہیں ہے، میں تلاش کرنے لگی، تلاش کرتے کرتے میں بقیع کے قبرستان پر پہنچ گئی۔ حضرات یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلو، یہ جو بقیع کے قبرستان ہے اس کے لیے جو حدیث کے اندر نام آیا ہوا ہے وہ نام ہے بقیع، حدیث کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور دوسری روایتوں کے اندر بقیع غرقد کا نام استعمال کیا جاتا ہے اس قبرستان کے لیے۔ یہ جو آج کل ہم جنت البقیع کہتے ہیں، یاد رکھیں جنت البقیع یہ نام نہ تو قرآن کے اندر ہے اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر ہے۔ حدیث کے اندر جو نام آیا ہوا ہے وہ بقیع ہے یا پھر بقیع غرقد ہے۔ آج کل یہ جو نام ہم استعمال کرتے ہیں جنت البقیع، اس نام کو سامنے رکھ کر کے لوگوں نے عقیدہ کر لیا ہے کہ اگر کوئی انسان مر جائے اور جنت البقیع کے اندر اس کو دفن کر دیا جائے تو وہ انسان جنتی ہے۔ حضرات یہ بات کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ اس قبرستان کا صحیح نام بقیع ہے یا پھر بقیع غرقد ہے، یہی نام ہمیں اور آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے بقیع کے قبرستان تک پہنچی، وہاں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا اذنت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، یا عائشہ تم کیا سمجھ رہی ہو، کیا اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کریں گے؟ تم کیا سمجھ رہی ہو؟ اما عائشہ نے کہا
یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھ رہی تھی کہ رات میں اٹھ کر کے شاید آپ کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہو، میں یہ سمجھ رہی تھی۔ اس موقع سے اتنی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد اما عائشہ سے مخاطب ہو کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من شعر غنم كلب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات کو آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ حضرات یہ حدیث ہے جس کو عموماً لوگ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو میں نے پوری آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اب آئیے اس کی حقیقت کو سنتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اپنے شیخ محترم، اپنے استاد محترم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کرتے ہیں۔ اور حضرات اس بات کو یاد رکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے میدان کے ایکسپرٹ ہیں۔ حدیث کے میدان میں اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی بات کہہ دے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات دلیل اور حجت بن جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر حدیث کے میدان میں کسی راوی کے بارے میں کہہ دے کہ یہ راوی گڑبڑ ہے، اس راوی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو کسی بھی محدث نے اس راوی کی روایت کو نہیں لی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فن حدیث میں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کے میدان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، اس کتاب کا مقام کیا ہے معلوم؟ اس کتاب کا مقام اہل علم نے بیان کیا ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید۔ یہ جو کتاب ہمارے پاس ہے، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر اس کائنات کے اندر موجود ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب صحیح بخاری ہے۔ حضرات یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام ہے وہ محمد بن اسماعیل ہیں۔ حضرات اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے اوپر اپنے شیخ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں میرے شیخ، میرے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضرات حدیث ضعیف کیوں ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 2 وجہ بیان کی ہیں۔ حضرات حدیث کی ایک سند ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام مالک کہتے ہیں میں نے نافع سے سنا، نافع کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ حدیث کی سند ہے، یہ حدیث کی ایک چین ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے اس حدیث کی سند میں انقطاع پایا جاتا ہے۔ 2 جگہیں ایسی ہیں جن جگہوں کے اندر انقطاع پایا جاتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر حجاج بن ارطاط سے، حجاج بن ارطاط اس حدیث کو روایت کرتے ہیں عروہ سے، اور عروہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرات یہ اس حدیث کی سند ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن ابی کثیر نے حجاج بن ارطاط سے کبھی حدیث سنی ہی نہیں ہے۔ حضرات ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اگر امام بخاری حدیث کے معاملے میں کوئی بات کہے تو ان کی بات حجت ہے۔ جب یحییٰ بن ابی کثیر نے حجاج بن ارطاط سے کوئی حدیث سنی ہی نہیں ہے تو پھر بیان کیسے کر رہے ہیں؟ حضرات دوسری چیز اور دوسرا انقطاع، امام بخاری فرماتے ہیں کہ حجاج بن ارطاط نے کبھی بھی عروہ سے حدیث سنی ہی نہیں ہے۔
جب حضرات حدیث سنی ہی نہیں ہے تو پھر حجاج بن ارطاد یہ عروہ سے حدیث کو کیسے بیان کر رہے ہیں؟ یہ دو سند کے اندر انقطاع ہے، جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضرات ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ حدیث سندن تو ضعیف ہے ہی، لیکن اگر اس حدیث کے متن کے اندر، اس حدیث کے اندر جو معنی بیان کیا گیا ہے، اگر اس معنی کے اندر غور و فکر کیا جائے تو معنن بھی یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس کے اندر جو معنی بیان کیا گیا ہے، اس معنی کو دماغ ایکسپٹ نہیں کرتا ہے۔ حضرات اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانی دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اتنی عظیم رات ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جاگ رہے ہیں، یہ کیسے مناسب عمل ہو سکتا ہے؟ بے قدر کی جہاں تک بات ہے تو اس بارے میں ہم حدیث کے اندر پڑھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کسیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی ان راتوں کے اندر عبادت کے لیے جگاتے تھے، حکم دیتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کرنے پر ابھارتے تھے۔ حضرات جہاں تک اس رات کی بات ہے، یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور اتنے لوگوں کی مغفرت فرما رہا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے عبادت کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں تک کو نہیں جگا رہے ہیں۔ حضرات یہ تو عجیب اتفاق ہے کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نیند کھل گئی، ام عائشہ قبرستان تک پہنچ گئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام عائشہ نے دیکھ لیا۔ اگر ام عائشہ کی نیند نہ کھلی ہوتی تو شاید یہ بات ہم تک نہ پہنچتی۔ حضرات یاد رکھیے، کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی ایسی نیکی نہیں ہے جس کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو نہ دیا ہو، اسی طریقے سے کوئی بھی ایسی برائی نہیں ہے جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو منع نہ کیا ہو۔ حضرات اگر یہ رات واقعی اتنی فضیلت والی رات ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو اکیلا اٹھ کر کے عبادت نہیں کرتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی جگاتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ لیکن حضرات صحیح اور درست بات یہ ہے کہ اس رات کے سلسلے میں اور اس دن کے سلسلے میں جو بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، حقیقت کے نائنے سے اگر دیکھا جائے تو اسلام سے اس کا کوئی بھی واسطہ اور اسلام سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ حضرات اس رات کے اندر ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الفیہ کہتے ہیں، 1000 رکعت یا پھر 100 رکعت والی نماز۔ اس نماز کی فضیلت بھی عجیب و غریب بیان کی جاتی ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر تقدیر میں کسی انسان کے لیے بد نصیب لکھا ہوا ہو تو اس کو مٹا کر کے اس کے لیے خوش نصیب لکھ دیا جاتا ہے، اور 1 سال کا گناہ اس انسان کا معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرات آپ غور کریں، جو لوگ بھی اس نماز کو پڑھتے ہیں یا اس سے لوگ ہوتے ہیں جو فجر کی نماز سے عموماً غافل ہوتے ہیں، حضرات اس بات کو یاد رکھیں، یہ صلاۃ الفیہ ایک ایسی نماز ہے نہ میرے نبی نے پڑھی ہے، نہ صحابہ نے پڑھی ہے، اور نہ ہی تبع تابعین نے پڑھی ہے، بلکہ مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اس نماز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 448 سال کے بعد بیت المقدس کے اندر سب سے پہلے پڑھی گئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک طبقہ اس نماز کو پڑھتے ہوئے فجر کی نماز سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حضرات وہ فجر کی نماز جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جو انسان صبح کی نماز کی ادائیگی کر لیتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ حضرات یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ ہم صلاۃ الفیہ کی ادائیگی کر کے اس قدر سوئیں کہ فجر کی نماز ہم سے فوت ہو جائے۔ حضرات یہ جو نماز ہے یہ بدعت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور حضرات یہ جو شب برات کی رات ہے اس کو آج کل تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جس طرح
ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا اہتمام کرتے ہیں. اس رات کو منانے والے عید کے طور پر اس رات کو مناتے ہیں، اور اس رات میں اور اس دن میں عموماً وہ 3 کام کرتے ہیں. سب سے پہلا کام حلوہ بنایا جاتا ہے، اور اسی طرح دوسرا کام آتش بازیاں کی جاتی ہیں، اور اسی طرح تیسرا کام مردوں کے نام پر کھانا کھلایا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ مردوں کی روحیں اس رات قبرستان کے اندر لوٹ کر کے آ جاتی ہیں. حضرات، جہاں تک حلوہ بنانے کی بات ہے، آپ کو حلوہ کھانا ہے کھائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پسند تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ کھایا کرتے تھے. لیکن حضرات، آپ حلوہ کو عبادت کا نام نہ دیں، آپ حلوہ کو کھاتے ہوئے عبادت نہ سمجھیں. عبادت کے نام پر، دین کے نام پر آپ حلوہ نہ کھائیں. یہ کہا جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر چیز نہیں کھا پاتے تھے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ کا استعمال کرتے تھے. اس وجہ سے ہم بھی شب برات کو حلوہ کھائیں گے. حضرات تصور کیجئے، جنگ احد کب پیش آیا؟ جنگ احد شوال کے مہینے میں سن 3 ہجری میں پیش آیا. ایڈوانس 2 مہینہ پہلے یہ لوگ حلوہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. شوال کے مہینے میں جنگ احد پیش آیا. جنگ احد کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے، اور ہم حلوہ کب بناتے ہیں؟ شعبان کے مہینے میں حلوہ بناتے ہیں. حضرات، آپ کو حلوہ کھانا ہے کھائیں، لیکن دین کے نام پر نہ کھائیں. یاد رکھیں، دین کے نام پر حلوہ کھانا یہ صحیح اور درست نہیں ہے. جہاں تک آتش بازی کی بات ہے تو حضرات یاد رکھیں، آتش بازی اور اس طرح کی بےہودہ حرکتیں یہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے. اسلام ایک مہذب دین ہے، اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے. اسلام کے اندر اس چیز کا کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات میں بھوکے سوتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے ان کے پاس رزق نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. اور حضرات، شعبان کی 15ویں رات کو آتش بازی کے لیے کس قدر لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور فضول خرچی کر کے شیطان کا بھائی بن جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کا بھائی ہے. حضرات، پٹاخہ پھوڑنا وہ پھوڑیں، لیکن پٹاخہ پھوڑتے ہوئے دین کا نام نہ لیں. اسی طرح سے حضرات، مردوں کے نام پر کھانا کھلانے کی جہاں تک بات ہے، تو اگر آپ کو ثواب حاصل کرنا ہے تو آپ اللہ کے نام پر کھانا کھلائیں، کسی مردے کے نام پر کھانا نہ کھلائیں. اور جہاں تک اس عقیدے کا معاملہ ہے کہ روحیں اس رات لوٹ کر کے واپس آتی ہیں، حضرات کتاب و سنت کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ یا تو علیین میں روحیں چلی جاتی ہیں، یا پھر سجین میں روحیں چلی جاتی ہیں. یہ روح دوبارہ واپس لوٹ کر کے آئیں. کتاب و سنت سے اس عقیدے کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے. تو حضرات، یہ بدعت و خرافات ہیں جو اس مہینے کے اندر انجام دی جاتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دن کی حقیقت کو سمجھیں. اس دن کے اندر جو بدعت و خرافات ایجاد کی گئی ہیں، ان کی حقیقت کو سمجھیں، اور ان کی حقیقت کو سمجھ کر کے ہم ان بدعت و خرافات سے بچیں. کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام کریں، جس کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہے. اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کو ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہم جب تک جیے ایمان و اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعني وإياكم بالآيات والذكر الحميد إنه تعالى جواد كريم ملك.